بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا یوتھیا کے حوالے سے، اور یہ جو لفظ یوتھیا ہے بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے جو یوتھ تھی یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کے خلاف جو ہے اپوننٹس نے یہ لفظ نکالا، اور یہ لفظ بڑی ایک قسم کے کہتے ہیں ڈیروگیٹو لفظ ہے۔ اس میں دو لفظوں کو ملایا گیا ہے، ایک تو یوتھ، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ تر نوجوان لوگ تھے، اس یوتھ کو آگے تھیا ملا دیا گیا۔ بیسیکلی یہ ایک لفظ جو گندا لفظ تھا، چے کے ساتھ جو آگے لفظ جڑتا تھا اس کو ہٹا کے تو یہ اس کا ایک ورڈ وہاں سے لے لیا گیا اور ایک ورڈ انگلش سے لے لیا گیا، اور یوتھیا گالی کے طور پہ پی ٹی آئی کے لیے استعمال کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے جو بالخصوص سوشل میڈیا یوز کرتے تھے۔ اور آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان کا تقریباً 5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ نوجوان ووٹر ہے، وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو جن کی ایج جو ہے وہ 25 سے 35 کے درمیان ہے، یا 18 سے 35 کے درمیان ہے۔ یہ نوجوان جو تھے جن کو گالی کے طور پہ بنایا گیا، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے لفظ استعمال کیے گئے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، وہ تھا جیالہ۔ وہ جیالہ کہنے پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ بھائی ہم بڑے کمیٹیڈ ہیں اور پی ٹی اپنی پارٹی کے ساتھ ہم بڑے ہماری لگن ہے، اور اس وجہ سے ہمیں جیالہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے نون لیگ کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوا پٹواری۔ نونی بھی ان کو کہتے ہیں، پٹواری بھی۔ پٹواری کوئی برا لفظ نہیں ہے، پٹواری ایک پیشہ ہے، اور پٹواری اس لیے استعمال ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹواری ایک ایسا سسٹم ہے جس میں زیادہ ہی کرپشن ہوتی ہے اور بہت کم، ہارڈلی۔ پولیس میں تو آپ کو شاید کچھ لوگ اچھے مل جائیں، لیکن پٹواری جو پٹوار سسٹم ہے یا پٹواری سسٹم ہے اس میں بہت مشکل ہے، ہارڈلی آپ کو 1-2%، 4% لوگ ٹھیک ملتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ تو ایک لفظ یعنی سیاسی کارکنوں کے حوالے سے اصطلاحات استعمال ہوتی رہی، لیکن یوتھیا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کو انصافی کہا جاتا تھا۔ عمران خان ان کو ٹائیگر کہتے تھے اور کھلاڑی کہا جاتا تھا، لیکن یہ جو یوتھیا استعمال ہوا یہ اپوننٹس کی طرف سے ملا ایک نام ہے، اور اس یوتھیے کو اب موقع ہے کہ اپنی یہ جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوا اس کا بدلہ لینے کا۔ ابھی آپ کے پاس 8 فروری تک تقریباً 1 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ نے نہ صرف اس لفظ کا بدلہ لینا ہے بلکہ آپ نے پاکستانیوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کون سی رجیم چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ رجیم سکسیسفل ہو گئی تو آپ کے تو بنیادی رائٹس تو ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو شخصی آزادی کا کنسپٹ ہے، ڈیموکریسی کا کنسپٹ ہے، یہ بالکل پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ لڑائی کا وقت ہے۔ یہ لڑائی کا مطلب ایک پولیٹیکل لڑائی کا وقت ہے۔ یہ ووٹ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں کاسٹ کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ نے بالکل اپنا جو کہتے ہیں نا وہ پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا، ان کے پروپیگنڈوں میں آ کے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، نہ صرف اپنا ڈالیں بلکہ یہ جو 12 کروڑ ووٹر ہے اس میں سے تقریباً مجھے لگتا ہے 7-8 کروڑ لوگوں کو جا کے ووٹ دینا چاہیے۔ جب آپ ووٹ دیں گے تو اس ووٹ سے ہوگا کیا، آپ اپنے پہلے ایکسرسائز کریں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی ایکسرسائز آپ لوگوں نے جب یہاں پہ کی تھی اس سے پہلے جو چھوٹے الیکشن ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کی 30 سیٹوں پہ، تو یہ سارا نظام ان کے حمایت میں تھا، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ووٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکے۔ تو اب جتنا بڑا کاسٹ کریں گے آپ، ووٹنگ کاسٹنگ زیادہ ہوگی، پرسنٹیج زیادہ ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس یوتھے کا آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بدلہ بھی ہو جائے گا، اور اس بدلے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی ون بھی ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی کی الیکشن کی جیت جو ہے وہ آپ کی ووٹ کاسٹنگ پہ ہے، آپ کی بڑی تعداد میں جا کے ووٹ کاسٹنگ پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے سروے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو اپنا ووٹ کاسٹنگ کی ریشو 60% 70% ہوئی تو کسی صورت میں جو مخالفین ہے وہ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن پہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ اب کہتے ہیں نا لڑائی تب لڑنی چاہیے جب اس کا صحیح وقت ہو، تو یہ وہ وقت ہے جس پہ آپ کو لڑائی لڑنی ہے، اور اس وقت آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے صرف اور صرف بڑی تعداد میں باہر نکلنا ہے،
ووٹ دینا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کر دی ہے، پولنگ سٹیشن میں آخری وقت تک رہنا ہے اور پولنگ سٹیشن میں رکنا ہے، نہ کہ ان کو آزادانہ طور پہ ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے خلاف چیٹ کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحے پہ آپ کے لیے ایک انہوں نے پلان مرتب کیا ہوا ہے اور آپ ان کے ٹریپ میں نہ آئیں۔ یہ ختم ہو گئی ہے بات کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، یہ بات اب فنش ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے یا پاکستان کے ادارے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی الیکشن کو اس طریقے سے کیا جائے جو الیکشن کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ سب ایک پارٹی بن کے ایک پارٹی کو ہٹانے کے چکر میں، اور اس پارٹی کے ہٹانے اور بننے کے درمیان اگر کوئی دیوار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ نے بھرپور تعداد میں نہ صرف اپنا ووٹ ڈالنا ہے بلکہ اپنے تعلق والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا ووٹ جب آپ کاسٹ کرائیں گے تو وہاں سے ہی پاکستان کی مستقبل کی راہیں نکلیں گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور سبسکرائب، ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر